الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو. مزار و غار کا ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. میرے آقا کا جو روضہ ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. میرے آقا کا جو روضہ ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. شب ہجرت تیرے در پر رسول اللہ نے دستک دی. شب ہجرت تیرے در پر رسول اللہ نے دستک دی. کسی کے صدق ایمان پر شہادت ہو تو ایسی ہو. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو. اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو. اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو. خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو. مزار و غار کا ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو رونق روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں،
قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب کے رفقا اور اپنے محبوب کے جو یار ہیں ان کے ایمان کو ایک معیار قرار دیا ہے ایمان لانے کے لیے، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے ان یاروں جیسا ایمان لے کے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ اگر ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر فاروق ایمان لائے۔ اگر ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ابن عفان ایمان لائے۔ اگر ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لاؤ جیسے حیدر کرار ایمان لے کے آئے۔ ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جس طرح اللہ کے محبوب کے گلشن رسالت مہکتے ہوئے یہ پھول ایمان لائے ہیں۔ ان گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھولوں میں ایک پھول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کی خوشبو سارے پھولوں سے منفرد ہے، نمایاں ہے، اور وہ مقام، وہ عظمت، وہ رفعت کے تاج اللہ نے اس شخصیت کو پہنائے کہ کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور میرے محبوب کے بچپن کے دوست بھی ہیں، اور میرے محبوب کے سسر بھی ہیں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا، ایمان کو پیش کیا، اس نے کچھ تذبذب کیا، کچھ سوچ و بچار کی، کچھ وقت مانگا، لیکن یہ ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ جس نے ایک لمحے کا بھی وقت نہیں مانگا، تذبذب نہیں کیا۔ میری آواز سننے کے بعد یہ سنا کہ میرے محبوب کی زبان مبارک سے یہ اعلان ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہا یا رسول اللہ پھر ہاتھ بڑھائیے، دیر کس بات کی، ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر صدیق اکبر کو اپنے غلاموں کی فہرست میں شامل کر لیجیے۔ اور کفر کے پیٹ میں سب سے زیادہ جو درد ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق کے ایمان لانے سے ہوا ہے، دوسرے کسی کے ایمان لانے سے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے، اور سب سے بڑا کاروبار سیدنا صدیق اکبر کا تھا، اور بڑے ہی وجیح آدمی تھے اور باصلاحیت تھے، اور ایسا مستند آدمی، ایسا سمجھدار آدمی جب ایمان لے آئے گا تو اس کو دیکھ کر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ ایمان لے کے آئیں گے۔ اور ایسا ہوا، دنیا نے پھر یہ منظر دیکھا کہ حضرت عثمان ابن عفان جیسی شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی محنت سے مسلمان ہو رہی ہے، اور بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے اپنے خزانوں کا منہ اسلام کی خدمت کے لیے کھول دیا، کہا اب سارا مال میرا نہیں ہے، اب یہ اسلام کا مال ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے قدموں پہ یہ مال قربان ہو جائے تو جو روپیہ میرا اللہ کے محبوب کی خدمت میں لگ جائے گا، میرا وہ پیسہ سب سے محبوب ترین پیسہ ہوگا، جو میرے محبوب کے قدموں پہ قربان ہو جائے، میری وہ دولت میری حقیقی کامیابی کے لیے ہے، وہ میرے لیے صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں بلندی درجات کا باعث بننے والی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں صدیق اکبر کے مال کو اپنا ہی مال سمجھتا ہوں، اپنا ہی مال سمجھتا ہوں، جب بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی صدیق اکبر کے مال کو اسی طرح خرچ کرتے جس طرح اپنا ذاتی مال خرچ کیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، او لوگوں، میں نے جتنے لوگوں نے مجھ پر دنیا میں احسان کیے تھے، میرے محبوب کسی کا احسان پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کا احسان کا بدلہ اس کو دے دیا کرتے تھے، اگر کسی نے تحفہ دیا اس کو بدلے میں تحفہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں نے جتنے لوگوں نے احسانات کیے تھے
میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا، صرف ایک ابو بکر صدیق ایسا ہے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، میرا رب قیامت کے دن ابو بکر صدیق کو اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب دشمنوں نے ستم شروع کیا، تشدد شروع کیا، صدیق اکبر نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ صدیق اکبر اپنے خزانے کا منہ کھول دیتے ہیں کہ مانگو، بلال کی قیمت کتنی مانگتے ہو؟ انہوں نے اتنی زیادہ قیمت مانگی، صدیق اکبر نے وہ بھی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے کو خرید لیا۔ اس نے کہا تو نے اتنے کالے کلوٹے سے غلام کو اتنے پیسے بھر دیے، تو بے وقوف ہے، تجھے تو سمجھ ہی کسی بات کی نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا تو نے مانگا ہی بہت کم ہے، اگر تو اس سے بھی زیادہ مانگ لیتا، اس لیے کہ تو نے بلال کو پہچانا ہی نہیں ہے، میں نے اس کو پہچانا ہے اور میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تو جتنی بھی مانگ لیتا میں تجھے ادا کر دیتا، اس لیے کہ تجھے نہیں پتا اللہ کی نظر میں اس بلال کی کتنی عظمت ہے، کتنی وقت ہے۔ لوگوں نے کہا، باپ نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے کہا بیٹا اگر پیسے خرچ کرنے ہیں، غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو جو طاقت والے ہوں، جو عزت والے ہوں، جو مقام والے ہوں، کل تیرے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تیری پشت پہ کھڑے ہونے والے ہوں۔ کہنے لگے ابا جان میں کون سا اپنے لیے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا ہوں، میں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کی چاہت کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کر کے ان کو خریدتا ہوں اور خرید کر اللہ کی راہ میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ میں اللہ کی راہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں، میں اپنی کوئی ذاتی وجاہت، ذاتی چاہت تو میرا مقصود ہی نہیں ہے، اور میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اچھا یہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی کی محبت کا انداز بھی انوکھا تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا میں عائشہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں عائشہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اب ذہن میں یہ تھا کہ شاید میرا نام آئے گا، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے بعد کہتے میں نے اس کے بعد چند ایک نام پوچھے اور بتائے، حضرت عمر کا نام بتایا اور کچھ نام بتائے، فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے آخر میں جا کے آئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے وہ عائشہ سے محبت ہے، اگر اس کے بعد کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ ابو بکر صدیق سے محبت ہے۔ دنیا والے نہیں محبت کرتے تو نہ کریں، کسی کے محبت کرنے نہ کرنے سے کیا ہوگا، اور کملی والا جن کے ساتھ محبت کرتا ہے اور جس کے لیے جنت کا بنایا گیا وہ اس صدیق سے محبت کرتا ہے تو پھر کسی اور کے محبت کی چاہت باقی نہیں رہتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظمت والی شخصیت ہے کہ صدیق اکبر کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا۔ کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا ابا جان میں نے دیکھا میرے حجرے کی چھت پھٹ گئی، میرے کمرے کی چھت پھٹ گئی اور اس کے اندر آسمان سے چاند اترا اور اتر کر میرے حجرے کے اندر آ گیا، پھر زمین پھٹی، وہ چاند زمین کے اندر چلا گیا، زمین بھی بند ہو گئی اور میرے اس حجرے کی چھت بھی بند ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایسے ہوا، پھر چھت پھٹی، پھر وہاں سے ایک چاند آیا، پھر آ کر اس زمین کے اندر چلا گیا، پھر تیسرا چاند آیا وہ بھی زمین کے اندر چلا گیا، پھر میرے چھت مل گئی۔ مجھے اپنے اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی۔ صدیق اکبر جو مزاج نبوت سے واقف تھے، جو رمز شناس نبوت تھے، کہنے لگے بیٹی اگر تو یہ تیری خواب سچی ہے تو پھر تو تیرے حجرے میں ضرور چاند آئے گا، ضرور چاند آئے گا۔ اور پھر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کی گئی،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے اندر، تو اس وقت پھر صدیق اکبر نے کہا بیٹی یہ تھا تیرا خواب کہ تیرے حجرے کے اندر ایک چاند آئے گا، اور وہ چاند اور کوئی نہیں تھا، وہ امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، جس کو تیرے حجرے کے اندر اللہ نے جگہ عطا فرمائی۔ اور پھر اس حجرے کے اندر وہ چاند آیا۔ کہتے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ میرے محبوب تو چاند سے بھی خوبصورت ہے، میرے محبوب کو چاند سے تشبیہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن 14ویں رات کا چاند چمک رہا، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا، اور میں حدود حرم میں داخل ہوا، میں نے دیکھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے محبوب جلوہ فروز ہیں، تشریف فرمائے، سرخ دھاری دار چادر میرے محبوب نے لی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے محبوب علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، اوپر آسمان سے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ کہتے میں دونوں کو دیکھنے لگ گیا، آج میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے خوبصورت کون ہے، آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا چاند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے؟ کہتے میں دونوں کو کافی دیر دیکھتا رہا، کافی دیر کے بعد موازنہ کرتے کرتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، آسمان کا چاند بھی اتنا خوبصورت نہیں جتنا یہ میرا محبوب خوبصورت، جتنا حسن اللہ نے میرے محبوب کو عطا کیا۔ کسی پنجابی شاعر نے اس کا نقشہ کہتے ہیں نا، اس نے کہا روایت کریندہ جابر سہارا، روایت کریندہ جابر سہارا، میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدھم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے۔ جب میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا، جب میں نے آقا کے روح اقدس کو دیکھا، تو میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ نہیں، جو چاند کے اندر حسن ہے میرے محبوب کا حسن اس سے کہیں بڑھ کر ہے، میرے محبوب کی خوبصورتی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، میرے محبوب کے چہرے کی چمک اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور وہ چاند کہاں آیا؟ امی عائشہ کے حجرے کے اندر آیا۔ پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ وہی حجرہ پھر کھلا، اور کھل کر اس کے اندر دوسرا چاند بھی آیا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا، پھر تیسرا چاند بھی آیا جس کا نام عمر فاروق تھا۔ کہتے ہیں نا ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی ہے، ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی ہے، عمر کے بھی پہلوئے احمد میں جگہ پائی ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں جو کہتے چلے جائیں، میرے محبوب کو اللہ نے وہ یار عطا کیا ہے کہ وہ یار جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد بھی بستر کہاں لگاتا ہے؟ میرے محبوب کے ساتھ بستر لگاتا ہے، حجرے کے اندر دفن ہوتا ہے۔ جو روضہ مبارک پہ جاتا ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود بھیجتا ہے، تو ساتھ ابو بکر صدیق پہ بھی درود بھیجتا ہے، وہ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بھی درود بھیجتا ہے۔ لوگوں کی نظر کا معیار چیک نہ کریں، یہ دیکھیں اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میرے محبوب کے یار ایسے چمکتے ہوئے ستارے ہیں کہ میرے محبوب نے کہا تھا صحابی کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس ستارے کے پیچھے بھی چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت کا راستہ پالو گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق تو وہ عظیم ہستی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں ایک باغ میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف فرماتے، مجھے کہا ابو موسیٰ باغ کے اندر کسی کو آنے نہیں دینا۔ کہتے میں باغ کے باہر رک گیا، تھوڑی دیر گزری تو باغ کے دروازے پر حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ میں نے دروازے کے اندر سے آواز دی، یا رسول اللہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ اندر کسی کو آنے نہیں دینا، لیکن ابو بکر صدیق آئے ہیں، کیا ان کو اندر آنے دوں یا نہ آنے دوں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کا نام سن کر میرے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ ابو بکر کو اندر آنے دو، اور ساتھ میں اس کو جنت کی بشارت بھی سنا دو کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا۔ نہ صرف اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی بلکہ ان کے لیے کیا کہا کہ اس کو جنت کی بشارت بھی سنا دو کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا۔ ایک دن میرے محبوب تشریف فرمائے، پوچھا صحابہ سے، او میرے صحابیوں آج روزہ کس نے رکھا؟ سیدنا صدیق اکبر مجلس میں موجود تھے، کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا آج جنازے میں شرکت کس نے کی؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے شرکت کی۔
پھر پوچھا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آج مسکین کو کھانا میں نے کھلایا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سوال کا میرے محبوب سوال کر رہے ہیں، میرے محبوب کے اس جواب پہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے کیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر میری یہ سب باتیں جمع ہو جائیں اللہ نے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر جنت جانا چاہتا ہے پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ اگر جنت کی طلب ہے، اہل جنت کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو، پھر صحابہ کا دامن پکڑ لو، اللہ جنت صحابہ کے جوتوں کے صدقے تمہیں بھی عطا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔